کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اعمال کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اس کے متعلق چند گزارشات بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی توفیق سے ہی انسان اعمال کرتا ہے، اور اگر اللہ جل شانہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان جو ہے کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب انسان نیک اعمال کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس نیک عمل کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کر لینا یہ اصل ہمت اور طاقت کی بات نہیں، بلکہ نیک اعمال کر کے اس کی حفاظت کرنا یہ اصل بات ہے۔ انسان نیک اعمال تو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن اس کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ تو اس کے لیے حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اعمال کا قلعہ ہیں۔ 3 چیزیں اعمال کا قلعہ ہیں۔ ایک یہ اعتقاد رکھنا کہ جو بھی عمل ہوا وہ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے ہوا، اور اللہ کی توفیق حال شامل رہی تو اللہ تعالی جل شانہ نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ اس کے اندر دوسرا یہ کہ عمل سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا کو بنائے، تاکہ اپنی خواہش جو ہے وہ مغلوب رہے۔ تیسرے یہ کہ عمل کے ثواب کی صرف اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھے، کوئی اور طمع یا ریا مقصد نہ ہو۔ ان باتوں سے اعمال میں اخلاص آئے گا۔ کسی عمل کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ یقین پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہی اس عمل کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ اس پر یقین کے بعد اللہ کے شکر میں مشغول ہوگا۔ جب اپنے عمل پر عجب میں مبتلا نہیں ہوگا، شکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسے کرے۔ اگر بالفرض والمحال اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے، تو اسے نہ کرے، تاکہ خواہش نفسانی پر عمل نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو بری بات ہی بتلاتا ہے، اور ثواب کی تمنا اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہی رکھنی چاہیے۔ حاصل یہ کہ اپنا عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرے۔ جیسا کہ کسی دانشور نے کہا کہ انسان کو، عامل کو اپنے عمل کا ادب بکریوں کے چرواہے سے سیکھنا چاہیے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ بھلا بکریوں کے چرواہوں سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس دانا شخص نے کہا کہ جیسے انسان بکریاں چراتا ہے اور اسی چراگاہ میں نماز پڑھتا ہے اور اس کو یہ امید نہیں ہوتی کہ بکریاں جو ہیں وہ میری تعریف کریں گی، اسی طرح عامل کو اپنے عمل میں منہمک ہونا چاہیے کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اور لوگوں سے تعریف سننے کی پرواہ کیے بغیر اپنے عمل کو کرنا چاہیے۔ کہ ایسا ہی عامل کو یہ دھیان بھی نہ ہونا چاہیے کہ انسان اسے دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ لوگوں میں وہ
یا تنہائی میں ہو یکساں عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، لوگوں کی واہ واہ کی اسے ذرا بھی خواہش نہ ہوگی۔ اس لیے انسان کو جو بھی عمل کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا، تو رب تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ العزیز ضرور خوش ہوگی، اور اس کی خوشنودی میں، اور اللہ کی خوشنودی جب انسان کو مل جاتی ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔